السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج اقرار الحسن اور حق خطیب جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق خطیب کوئی راتوں رات اس طرح جو ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے نہیں پایا گیا، اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اقرار الحسن بڑے بڑے جیلی پیروں کو جو ہے وہ اس نے ہاتھ ڈالا اور ان کو جو ہے وہ بے نقاب کیا، لیکن یہ اسلام آباد میں بلکہ پنڈی کے علاقے میں یہ موجود ہے اور اس پہ جو ہے وہ اقرار الحسن جو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک خیال یہ آتا تھا کہ چونکہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں اور جو مطلب بڑے بڑے وزراء اور صحافی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس کی تصاویر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، تو یہ ویسے ہی ایک جو ہے وہ شعبدہ باز قسم کا بندہ ہے۔ اس کی حرکات و سکنات دیکھیں، پہلے دیکھیں ایک کلین شیو ہوتا تھا، اب جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ داڑھی چھوڑ دی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس شخص نے مذہب کو اور خاص کر ختم نبوت جیسے ایک عظیم کام کو جو ہے وہ اپنی ڈھال اور اپنی جو ہے وہ آڑ بنا رکھا تھا۔ ختم نبوت سے کسی مسلمان کو جو ہے وہ نہ اختلاف ہے نہ انکار ہے۔ مجھ جیسا جاہل بندہ جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کی آیات بھی پڑھ سکتا ہے، نبی کا فرمان بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین۔ تو مطلب لیکن اس کو جو ہے وہ قرآن کی نہ ایک آیت جو ہے وہ سنا سکا ہے، نہ کو جو ہے وہ فرمان مصطفیٰ جو ہے وہ سنا سکا ہے۔ تو یہ ختم نبوت جو ہے وہ اس نے ایک آڑ اور ایک ڈھال بنا رکھی تھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اور یہ ویسے ہی دیکھتے ہی یہ شعبدہ باز جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو اب اقرار الحسن نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا، بلا شبہ اقرار الحسن زندہ باد، اور اس نے ایک بڑا عظیم کام کیا ہے۔ لیکن میری قوم ہے یہ الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ نہیں جاگے گی، یہ پھر بھی جو ہے وہ اس جاہل کو جو ہے وہ اب پیر مانیں گے اور اپنے دکھوں مرضوں بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس سے کروائیں گے۔ بہت سی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں خواتین کی، اور جن کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے بجائے وہ ان جیسے جو ہے وہ جعلی پیروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مال بٹورتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقرار الحسن نے جب ایک بہت بڑے عفریت کو، ایک بہت بڑے جن کو جو ہے وہ مطلب گرایا ہے، اور اب جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اس پہ اپنی دکانداری سجانا چاہتا ہے، اور وہ جناب یوسف سرکار کے بارے میں جو ہے وہ ہر بندہ ہی ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو کریڈٹ بہرحال جو ہے وہ اقرار الحسن کو جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جب بڑے کسی شاہ سوار کو کوئی گرا لیتا ہے تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اس پہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے سمیت میں بھی بڑی عرصے سے جو ہے وہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ کوئی جو ہے وہ ٹھوس بات، کوئی ثبوت آئے تو پھر ہی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ تو شاید اقرار الحسن بھی جو ہے وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس کی شعبدہ بازی کا جو ہے وہ کوئی توڑ نکالے، کو پتہ کرے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ شعبدہ بازی کرتا ہے اور نظروں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو وہ اس میں اپنا کامیاب ہوا اور اس کے جو ہے وہ آستانے پہ گیا۔ تو اب جو ہے وہ بڑے جو مطلب غلام ہوتے ہیں ان کے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ اقرار الحسن کے خلاف جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو بہرحال ڈیمیج ہیز بن ڈن، اور اقرار الحسن نے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ اس کا احسان ماننا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ناک کے نیچے یہ کس طرح جو ہے وہ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، اور یہ مطلب لا علاج مریضوں کا علاج کرتا رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اب محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ عام جو ہے وہ گلی محلے کا جعلی پیر اگر جب جو ہے اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی 420 کی جو ہے وہ اس پہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے۔ تو اس حق خطیب پہ بھی جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور اس کو قرار واقع ہی سزا ملنی چاہیے۔ ہم کسی بزرگوں کے، کسی اولیاء اللہ کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ اسلام میں اس کی کوئی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ جناب جی جو ہے وہ پیر کا بیٹا بھی جو ہے وہ پیر ہوگا اور قوم جو ہے وہ اس کے بھی ہاتھ چومے، چاہے وہ بٹیرے لڑاتا ہو، پتنگ بازی کرتا ہو یا کتے لڑاتا ہو۔ تو جناب اس طرح کے بھی پیروں کے جو ہیں وہ اولادیں سجادہ نشین اور گدی نشین آپ کو جو ہے وہ اکثر نظر آئیں گے۔ تو بہرحال اقرار الحسن نے ایک بہت جو ہے وہ زبردست کام کیا ہے۔